حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت سال کے شروع سے لے کر سال کے آخر تک سجائی جاتی ہے، یعنی جنت سارا سال سجتی رہتی ہے۔ جنت کو سنوارا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ کیوں؟ رمضان المبارک کے لیے۔ فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت عرض کرتی ہے، جنت درخواست کرتی ہے اللہ سے، اے اللہ، جس مہینے کے لیے سارا سال مجھے سجایا گیا، سارا سال مجھے سنوارا گیا، آج وہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، لہٰذا اس بابرکت عظیم و شان مہینے کے اندر میں درخواست کرتی ہوں، آپ ایسے لوگ میرے اندر داخل فرما دیں جو اس بابرکت مہینے کا احترام کرنے والے ہوں، اور جو اس عظیم و شان مہینے کی شان و شوکت کو دیکھ کر آپ کے سامنے سر جھکانے والے ہوں، آپ کو راضی کرنے والے ہوں۔ تو یہ درخواست خود جنت کر رہی ہے۔ اسی طرح دوسری درخواست جنت کی حوریں کرتی ہیں۔ جنت کی حوروں کی درخواست یہ ہے، وہ کہتی ہیں، اے اللہ، اے ہمارے رب، اس بابرکت مہینے میں آپ ہمارے لیے اس رمضان کے احترام کرنے والے، آپ کی بات کو ماننے والے لوگوں میں سے کچھ لوگ مقرر کریں جو ہمارے خامد ہوں۔ یہ جنت اور حوروں کی درخواستیں ہیں جو اللہ کے حضور موصول ہونا شروع ہو جاتی ہیں رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی۔ آگے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان شریف کے مہینے میں اپنے نفس کی حفاظت کی، یعنی اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا اور کوئی نشہ آور چیز کا استعمال نہیں کیا اور نہ ہی کسی مومن پر بہتان لگایا ہے اور نہ ہی کوئی کبیرہ گناہ کیا ہے، تو ان تمام شرائط کو ملحوظ خاطر رکھنے والے آدمی کے ساتھ اللہ کا پھر برتاؤ دیکھو۔ فرمایا کہ اس آدمی کی ہر رات میں 100 حوروں سے اللہ تعالی شادی کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح حوروں کی جو درخواست تھی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پوری فرما دی۔ اب جو جنت کی درخواست تھی اس کو اللہ تعالیٰ کیسا پورا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ اس جنت میں ایک سونے، چاندی اور یاقوت سے محل تیار کیا جاتا ہے، اور اس محل کی لمبائی، چوڑائی اور اس کی وسعت اور بڑے پن کا یہ عالم ہے۔ فرمایا کہ اگر ساری دنیا اکٹھی کر کے اس محل میں رکھ دی جائے تو وہ ساری دنیا ایسے لگے گی جیسے دنیا کے اندر، دنیا کے مقابلے میں بکریوں کا ایک باڑا ہوتا ہے۔ بکریوں کا باڑا جس طرح ساری دنیا کے مقابلے میں معمولی چیز لگتا ہے، فرمایا کہ ساری دنیا اس جنت میں بنائے جانے والے محل کے مقابلے میں بالکل معمولی لگے گی۔ تو فرمایا کہ یہ محل اللہ تبارک و تعالی
رمضان المبارک کا احترام کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے اور مذکورہ بالا شرائط کی حفاظت کرنے والے اور اس پر پورا اترنے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ جنت کی درخواست کو پورا فرماتے ہیں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگر کسی شخص نے اس مبارک مہینے میں ان شرائط میں سے کسی شرط کی خلاف ورزی کی، یعنی کوئی نشہ والی چیز یا کسی مومن پر بہتان لگایا یا کوئی کبیرہ گناہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے نیک اعمال ختم کر دیں گے۔ یعنی جس طرح انعامات ہیں ویسے سزا بھی ہے۔ تو اس لیے رمضان شریف کے مہینے میں ہمیں بے احتیاطی سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، اس میں حدود سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے 11 مہینے مقرر فرمائے ہیں جن میں ہم طرح طرح کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، لذتیں حاصل کرتے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ اللہ نے اپنی عبادت کے لیے خاص فرمایا ہے، لہٰذا رمضان کے مہینے میں بے احتیاطی سے ہم گریز کریں اور جان و مال سے اپنے پیارے رب کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔